نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، شیر قائد کراچی، اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں اور پاکستان میں خاص طور پر جو مہنگائی کا ایک طوفان آ چکا ہے، اسی حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ مہنگائی پوری دنیا میں ہے، لیکن پاکستان میں حالیہ دنوں میں جو پیٹرول کے پرائس بڑھے ہیں اور پیٹرول بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ڈالر کو آزاد چھوڑا گیا ہے اور جو اس نے پرواز شروع کی ہے، اس کو جو پر لگے ہیں وہ کسی کی پکڑ میں نہیں آ رہا، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے ہر آدمی پر اثر پڑا ہے، لیکن خاص طور پر متوسط طبقہ، غریب طبقہ جس پر اثر پڑا ہے، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں۔ اس وقت آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں کہ تاجدار کراچی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے عظیم فرد حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار واقع ہے۔ یہاں پر جو لوگ لنگر کھاتے ہیں، آپ ذرا جا کر ملاحظہ کریں کہ اس کی تعداد میں کس قدر اضافہ ہو چکا ہے۔ لوگ یہاں سے شاپر لے کے اپنے گھروں میں بھی لے جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ تو ایک الگ بات ہے۔ میں اس وقت کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کی قوت خرید بالکل ختم ہو چکی ہے، اور صورتحال یہ ہے، میں آپ کو حلفاً یہ بتا رہا ہوں کہ لوگ اپنے گھروں میں صبح کا ناشتہ جو ہے وہ نہیں بناتے، دوپہر کا کھانا وہ بہت لیٹ جو ہے نا وہ کھایا جا رہا ہے، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ ظاہر ہے کہ جو آٹا کبھی جو ہے نا وہ 40 روپے اور 30 روپے کلو تھا، اب وہ آٹا اس وقت 120 130 روپے کلو ہو چکا ہے۔ آدمی آٹا خریدے، آدمی اپنی دوائی خریدے، اب آدمی جو ہے نا وہ دال خریدے، گھی خریدے، گھی کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، آئل کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، یعنی آدمی جائے تو جائے کدھر۔ گھر سے نکلتا ہے تو بس کے کرائے کس قدر بڑھ چکے ہیں، اگر بائک پہ جا رہا ہے تو پیٹرول کتنا بڑھ چکا ہے، یعنی جو روز کے اخراجات ہیں وہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو آدمی 30-35 ہزار روپے مہینے کا کما رہا ہے، اس کا خرچہ 60 ہزار سے بڑھ چکا ہے۔ اب وہ آدمی کدھر جائے، کس دیوار پر اپنا سر جا کے مارے، کرے تو کرے کیا؟ وہ حرام رستہ اختیار کرے، وہ 2 نمبری اختیار کرے۔ ہمارے ملک میں بات تو بڑی ہوتی ہے اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر قرآن اور سنت سے متصادم کوئی قانون نہیں بن سکتا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم فقط نام لیتے ہیں اسلام کا، ہم نام استعمال کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، صرف ان کی عزت اور عظمت کی بات ہوتی ہے، ان کی عزت، ان کی عظمت پر ہمارا تن من دھن سب کچھ قربان ہے۔ لیکن عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا حضرت ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہما نے جو ہمیں نظام دیا ہے، اس نظام کو کون اختیار کرے گا، اس کو کون چلائے گا؟ آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے تو آپ نے کیا طرز اختیار کی؟ آپ کاروبار کے لیے جانے لگے تو لوگوں نے کہا اب آپ نہیں جا سکتے، اب آپ نے نظام مملکت چلانے نے کہا میرے گھر کا کیا بنے گا؟ تو ان کے کا روزینہ بیت المال سے مقرر ہوا، جتنا عام مزدور کا تھا اتنا حضرت ابو بکر کا تھا۔ کسی نے کہا گزارا نہیں ہوگا، تو فرمایا کہ میں مزدور کی دیہاڑی جو ہے وہ بڑھا دوں گا، اس کی مزدوری بڑھا دوں گا۔ اور آپ ذرا دیکھیے، یہ آپ سنتے تو رہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دن اپنے گھر میں اس خواہش، تمنا اور آرزو کا اظہار کیا کہ کافی دن ہوئے میٹھا نہیں کھایا، تو کوئی مہینے بھر کے بعد آپ کی اہلیہ محترمہ نے میٹھا پیش کیا، تو آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا جو روزانہ بیت المال سے گھر میں پکنے کے لیے آٹا آتا، میں اس میں سے تھوڑا تھوڑا نکالتی رہی، یہاں تک کہ مہینے بھر میں اس قابل ہوا کہ میں مارکیٹ سے میں نے منگوا لیا میٹھے کے لیے سامان اور میٹھا بنا لیا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے، اور آپ بیت المال گئے اور کہا روزانہ اتنا آٹا کم کر دو، کیونکہ تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس کم آٹے پر ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ آج ذرا دیکھیے کہ حکمران طبقے کی عیاشیاں کس قدر ہیں، آپ ذرا دیکھیے
کہ آج جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، جو سرکاری لوگ ہیں، وہ کن بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ اتنا مراعات یافتہ طبقہ پاکستان کا، جسے پیٹرول فری میں ملتا ہے، جسے گھر فری میں ملتے ہیں، اور چھوٹے موٹے نہیں، آپ ذرا دیکھیے کہ بڑے بڑے عالی شان گھر، اور غریب کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے کمروں میں 8 10 لوگوں پر مشتمل فیملی رہائش پذیر ہے، اور بجلی کے بل وہ ادا نہیں کر پا رہے، وہ پانی جو ہے وہ ان کو صاف میسر نہیں ہے۔ جس شہر میں ہم بستے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی، حضرت عبداللہ شاہ غازی کا شہر ہے، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا شہر ہے، لیکن یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ کچی بستیوں میں بچوں کے جو ہے نا وہ معاملات عجیب ہو چکے ہیں، بچے بلبلاتے ہیں بھوک سے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ بڑا عجیب وقت ہے۔ اس عجیب وقت میں ناظرین پاکستان کو سنبھلنے کی ضرورت ہے، اور فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ اس مراعات یافتہ طبقے کو برداشت کرنا ہے۔ ٹیکس لگتا ہے تو بیچارے غریب پر، اس کے بجلی کے بل میں لگ کے آتا ہے۔ ان امراء کے مراعات ختم کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ ایک عام معمولی ڈپٹی کمشنر، اس کا اور اسسٹنٹ کمشنر، ان لوگوں کی کس قدر مراعات ہیں آدمی سوچ نہیں سکتا۔ اور پھر جیسے جیسے آپ اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں، مراعات یافتہ طبقہ یہ عجب ستم ظریفی ہے کہ پورے پاکستان کو لوٹ رہا ہے۔ اس وقت فیصلہ کرنے کی شدید ترین ضرورت ہے کہ جناب تمام مراعات ختم کر دی جائے، کسی کو بھی اس کے گھر کے لیے فری پیٹرول نہ دیا جائے، اور جتنی مراعات ہیں وہ ختم کر کے غریب آدمی کا خیال کیا جائے، اور مقابلہ کیا جائے اس مہنگائی کا، مقابلہ کیا جائے اس طوفان کا۔ یہ جو طوفان ہماری طرف آ رہا ہے، کیا حضرت سیدنا عمر کے زمانے میں قحط سالی نہیں ہوئی؟ آپ نے قحط سالی کے زمانے میں کسی نے کہا لوگوں نے روٹی چرا لی ہے، آپ نے فرمایا ہم سزا نہیں دیں گے، کیونکہ جب ہم ان کو کھانا نہیں دے سکتے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو ہم ان کو سزا دینے کا بھی حق نہیں رکھتے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر دجلہ کے کنارے کتا اور بکری کا بچہ بھوک سے مر گئے تو جواب دے عمر ابن خطاب ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جواب دہی کی بات کریں، اور ہمارے حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگے، تو یہ عجب معاملہ ہے۔ عوام الناس ٹھیک ہے اپنی ضروریات کو کم کریں، لیکن سب سے پہلے مراعات یافتہ طبقے کی جملہ مراعات کو ختم کر کے ایک انقلابی قدم اٹھایا جائے۔ وزراء کی مراعات ختم کی جائیں، سیکٹریز حضرات کی مراعات ختم کی جائیں، ہر طبقے کی مراعات کو ختم کیا جائے، اور پاکستان میں ایک باضابطہ اور باقاعدہ نظام فاروقی رائج کیا جائے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، وگرنہ یزیدی نظام میں ہم تباہی کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے لیے کامیابی کوئی نہیں ہے۔ کامیابی خلافت راشدہ کے نظام میں ہے، حضرت عمر کے نظام میں ہے، حضرت ابوبکر کے نظام میں ہے، حضرت علی کے نظام میں ہے۔ اس نظام پر ہم چلیں گے تو ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں گے، اور دنیا میں سر اٹھا کر جئیں گے، وگرنہ دنیا میں ہماری ذلت اور رسوائی ہوتی رہے گی، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ قرض پر قرض لیے جائیں گے، لیکن ان قرضوں کو ادا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ اور آخری بات ناظرین یہ سن لیں، آج کی میری وہ یہ ہے کہ جب تک ہم آرام کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ سے اعلان جنگ کریں گے۔ ہماری بینکوں میں سودی نظام ہوگا، ہمارے ملک کا سودی نظام ہوگا۔ جب سود ہوگا، جب ملک میں بے حیائی ہوگی، فحاشی ہوگی، عریانی ہوگی، اللہ سے جنگ ہوگی، رسول اللہ سے جنگ ہوگی، اس ملک میں انقلاب نہیں آئے گا، وہ قوم اور وہ ملک تباہی کی طرف بڑھے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے کرتا دھرتا لوگوں کو، اور ہماری عوام کو بھی سوچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔